کویسٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنی سیریز بلیہ سلطنت کے عروج و زوال میں تیسری ویڈیو میں آپ کو خاندان تیمور کے بارے میں مزید دلچسپ معلومات فراہم کریں گے۔ تیمور کا شمار تاریخ کے سب سے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے اور ان کے خاندان نے تاریخ کے اہم حصے کو متاثر کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس خاندان کی سب سے بڑی شخصیت ظہیر الدین بابر کی شخصیت اور ان کے کارناموں کا جائزہ لیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تیمور نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو والگائے صفلی سے لے کر دریائے جمنا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں ایشیائے صغیر، ایران اور افغانستان بھی شامل ہیں۔ ایشیائے مرکزی اس کا وطن اور سمرقند اس کی سلطنت کا پایہ تخت رہا۔ تیمور نہ صرف ایک زبردست بانی سلطنت تھا بلکہ ادب و ہنر کا مربی بھی تھا۔ اس کے سیاسی اور فوجی نظریات چنگیز خان کے نظریات سے بہت مشابہ تھے۔ اس کو قوانین چنگیزی سے اس قدر لگاؤ تھا کہ اس کے خلاف یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ان قوانین کے مقابلے میں قرآن کو بھی کم درجے کا سمجھتا تھا۔ تیمور اپنی زندگی میں چنگیز ثانی سمجھا جانے لگا اور چنگیز کی طرح اس کے وارثین اور مشرق وسطیٰ اور ایشیائے مرکزی کے باشندے اس سے خائف رہنے لگے اور اس کا احترام کرنے لگے۔ تیمور کے انتقال کے بعد اس کی سلطنت جو ابھی مستحکم بھی نہیں ہو پائی تھی خانہ جنگی کا شکار ہو گئی۔ اس کا پوتا پیر محمد، جس کو تیمور نے اپنی سلطنت کا وارث بنایا تھا، 1406 میں کندہار میں قتل کر دیا گیا۔ اس کا دوسرا پوتا سلطان خلیل جو سمرقند پر قابض ہو گیا تھا، اس قدر فضول خرچ اور لاپرواہ ثابت ہوا کہ چند سال کے وقفے میں اس نے سارے علاقے گنوا دیے اور 1409 میں خراسان میں راہی ملک عدم ہو گیا۔ اس کے بعد سمرقند اور باقی سلطنت شاہ رخ مرزا کو پہنچی۔ شاہ رخ مرزا مورا نہر میں امن و امان قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے خود ہرات میں قیام کو ترجیح دی اور اپنے بیٹے الغ بیگ مرزا کو سمرقند میں اپنی نمائندگی کی حیثیت سے حکومت کرنے کے لیے وہیں رہنے دیا۔ الغ بیگ کی گورنری کے طولانی دور میں سمرقند ایشیا کا سب سے خوبصورت شہر بن گیا۔ شاہ رخ مرزا 1448 میں فوت ہو گیا اور الغ بیگ مرزا سلطنت کا وارث بنا، لیکن اس کی قسمت میں زیادہ عرصے حکمرانی کرنا نہ لکھا تھا۔ اس کے چہیتے بیٹے عبدالعزیز نے علم بغاوت بلند کیا اور 1449 میں باپ کو شکست دے کر قید کیا اور بعد میں قتل کرا دیا۔ اس بزدلانہ اور شرمناک فعل کا انتقام الغ بیگ کے ایک وفادار غلام نے لیا اور 1440 میں باپ کا قاتل ہلاک کر دیا گیا۔ 15ویں صدی کے آخری 10 سالوں میں وسطی ایشیا 5 ریاستوں میں تقسیم ہو گیا جو ہر طرف سے خطرے میں گری ہوئی تھی۔ تیموری حکمرانوں میں سب سے عمر رسیدہ شیخ حسین بائقرا تھا، جو اپنے لوہدار اخلاق، عیاشانہ زندگی اور بڑھاپے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہو رہا تھا۔ برخلاف اس کے سب سے چھوٹا شہزادہ عمر شیخ مرزا، حاکم فرغانہ، بابر کا باپ، عقابی صفات کا حامل تھا۔ اس پر روز افزوں آرزوؤں اور حوصلہ مندیوں کا غلبہ ہوتا گیا۔ وہ اکثر اپنے بھائیوں اور ماموں سے لڑتا رہتا، باوجود یہ کہ اس کے پاس کافی سیاسی، مادی اور اخلاقی وسائل موجود نہ تھے، پھر بھی وہ فردوسی کے شاہ نامے کے پہلوانوں کی طرح ان کی نقل کرنا چاہتا۔ تیز شراب اور نشہ آور معجون کے اثر سے اس کے تخیلات کی پرواز خطرناک حد تک پہنچ گئی اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ہمسایہ حکمران سے جنگ میں مشغول رہتا۔ 1449 میں منگول سردار سلطان محمود نے شمال کی طرف سے اور سلطان احمد نے
سمرقند کی جانب سے فرغانہ پر حملہ کیا۔ اس نازک موقع پر عمر شیخ جو ابھی 40 سال کا بھی نہ ہوا تھا اتفاقیہ طور پر گر کر مر گیا۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا لڑکا بابر 1483 میں جو بعد میں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بانی ہوا، ابھی اپنے 12ویں سال میں ہی تھا کہ اسے سمرقند کا تخت ہاتھ لگ گیا۔ سمرقند کے تخت پر بیٹھتے ہی بابر کو اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑ گیا۔ اس مرتبہ فرغانہ کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کا زبردست محاصرہ کیا گیا۔ اس مرتبہ فرغانہ کا دشمنوں کی زد سے بچ جانا محض وہاں کے باشندوں کی دفاعی کارکردگی کے سبب نہ تھا، بلکہ اس میں کچھ حالات کا بھی دخل تھا۔ سلطان احمد کے گھوڑوں میں ایک جان لیوا وبا پھیل جانے اور دریائے کعبہ پر یکایک ایک پل کے گر جانے کے سبب انسانوں اور جانوروں کی ہلاکت اور خود اس کی علالت نے اس کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ صلح کی تجاویز پر غور کریں۔ ایک قسم کی صلح ہو گئی اور سلطان محمود منگول نے کاشان اور آخشی کو فتح کر لیا، لیکن آخشی کا قلعے کا بہادرانہ دفاع کیا گیا۔ سلطان محمود نے سلطان احمد کی واپسی کا حال سنا، اس نے بھی مایوس ہو کر فاصلہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ بابر ایک ہونہار، مہذب، شجاع اور اولو العزم نوجوان تھا۔ وہ سمرقند حاصل کرنے کی خواہش کو دبا نہ سکا۔ یہ شہر سیاسی، تجارتی اور سب سے بڑھ کر تمدنی حیثیت سے وسط ایشیا کا دل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے آب و ہوا، زرخیزی، خوبصورتی، شان و شوکت، خوشحالی اور تاریخی اہمیت نے سب تیموریوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا۔ بابر نے فرغانہ کے غیر مطمئن حالات اور جاہ طلب اور ناقابل اعتماد امراء کے باوجود جو ایک مستقل خطرے بنے ہوئے تھے، سمرقند کو فتح کرنے کے لیے 1496 میں پہلا قدم اٹھایا۔ اس وقت سلطان محمود مرزا حکمران حصار کو، جس کو سمرقند و بخارا کے امراء نے سمرقند پر قبضے کی دعوت دی تھی، مرے ہوئے ایک ہی سال ہوا تھا۔ محمود کی وفات کے بعد اس کا لڑکا بائسکر مرزا تخت پر بیٹھا، لیکن اس کو امراء کی حمایت حاصل نہ ہو سکی۔ مئی 1498 میں سلطان علی اور بابر نے مشترکہ طور پر سمرقند کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ ایسا شدید تھا کہ بائسکر مرزا نے انتہائی مایوسی کی حالت میں شاہ بیگ خان کو، جو کہ ازبکوں کی تنظیم کا سردار تھا، مدد کے لیے طلب کیا۔ کیونکہ یہ شیبانی سردار بابر کی فوج کا محاصرہ نہ توڑ سکا، اس لیے بائسکر مرزا نے بہت ہی بے دلی سے اس کا استقبال کیا۔ شیبانی سردار اس برتاؤ سے مایوس ہو کر سمرقند کو اس کی قسمت پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ بائسکر مرزا کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس طرح نومبر 1498 میں بابر کی سمرقند پر حکومت کرنے کی آرزو پوری ہو گئی، گو یہ قبضہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا۔ بابر کی قسمت میں اپنی اس آرزو سے فندوز ہونا نہیں لکھا تھا، اس لیے اپنے سرداروں کی یہ بات کہ وہ ان کو سمرقند لوٹنے کی اجازت دے نہ مانی، بلکہ اس کے خلاف وہ اس بات پر اڑا رہا کہ سمرقند کے لوگوں کے ساتھ مساوات اور برابری کا برتاؤ کرے۔ اس بات سے بابر کے امراء ناراض ہو گئے اور اس کی شدید بیماری سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ صرف 1000 آدمی اس کے ہمراہ رہ گئے۔ اس کے علاوہ فرغانہ کے حالات بھی خراب ہو گئے تھے۔ کچھ اہم سرداروں نے اس کی تجویز پیش کی کہ وہ آخشی اور اندیجان کو اپنے بھائی جہانگیر مرزا کے نام منتقل کر دیں۔ 1503 میں بابر اور اس کے ماموں دوبارہ فرغانہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ازبک سردار شیبانی خان مقابلے کے لیے تیار تھا۔ اس کی نقل و حرکت اس قدر تیز اور چابک دستانہ تھی، مغول سرداروں کو اس
کہ اجین کے مقام پر بالکل بے خبری میں جا لیا۔ ان کو زبردست شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیے گئے۔ اس فیصلہ کن جنگ نے تیموریوں کو ہمیشہ کے لیے مور النہر سے الگ کر دیا۔ گرفتار شدہ منگول سرداروں کو کچھ عرصے بعد رہا کر دیا گیا۔ بابر بچ نکلا، لیکن اس قدر زبردست تعاقب کیا گیا کہ وہ بمشکل خود کو بچا سکا۔ کافی عرصے تک آوارہ گردی کرنے اور ہر قسم کی سختی اور مشکلات برداشت کرنے کے بعد اس نے آخرکار بادل ناخواستہ وسط ایشیا کو خدا حافظ کہا۔ دوران میں شیبانی خان نے حصار اور کندر فتح کر لیا۔ اس طرح 1504 میں تیموریوں کی تیسری سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ بابر کافی عرصے بلا مقصد گھوم پھر کر اپنا وقت گزارتا رہا۔ اسی دوران میں جب وہ ترمس پہنچا، جس کو یہ صلاح دی گئی وسط ایشیا میں اس کا گھومنا پھرنا بیکار ہے، اس کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ وہ افغانستان جا کر اپنی قسمت آزمائی کرے، کہ وہاں کی حکومت کمزور ہے اور لوگ حکومت سے بیزار ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ افغانستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے کافی مددگار بھی مل جائیں گے۔ کابل کے حالات ایسے حملے کے لیے بہت ہی سازگار تھے۔ الگ بیگ 1501 میں مر چکا تھا اور اس کا نابالغ لڑکا عبدالرزاق اس کا جانشین تھا۔ محمد مکین ارغون نامی ایک شخص نے ہزارہ اقوام کے افراد کی مدد سے کابل پر قبضہ جمایا۔ نابالغ بادشاہ کی بہن سے شادی کر لی اور وہاں کے قدیم سرداروں کو ان کے عہدوں سے الگ کر دیا۔ اس عمل سے ملک میں بے چینی اور بغاوت پھیل گئی۔ جب اکتوبر 1504 میں بابر کابل پہنچا تو اسے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ محمد مکیم کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے باپ کے پاس قندھار چلا جائے۔ بابر نے غزنیوں، ننگرہار اور کابل کو فتح کر لیا اور اسے جہانگیر اور ناصر مرزا کو سونپ دیا۔ بابر نے اگلے چند سال افغانستان میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے میں صرف کیے۔ مغرب میں حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ اس میں شک نہیں کہ ازبک اس کے دشمن تھے اور ایران سے اس کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے۔ 1514 میں قلدران کے مقام پر شاہ ایران اور عثمانی سلطان سلیم کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ ایرانی فوج بہادری کا حیرت انگیز مظاہرہ کرنے کے باوجود ہار گئی، کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کے آتشی اسلحے نہیں تھے، برخلاف اس کے عثمانیوں کے پاس دنیا کا بہترین توپ خانہ تھا۔ اس جنگ میں توپ خانے کو جو برتری حاصل ہوئی، اس نے بابر کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ بابر نے قندھار اور متعدد افغان قبیلوں کے خلاف فوجی مہم شروع کی۔ جنوری 1519 کی شروع میں اس نے اپنی نو ایجاد توڑے دار بندوق والے دستے کو قبیلہ یوسفزئی کے مقابلے میں استعمال کیا اور اس کو اس قدر مفید پایا کہ 1520 میں ایک دوسرے ماہر مصطفیٰ رومی کو اپنی جنگی طاقت مزید مستحکم کرنے کے لیے بلا لیا۔ یہ فوجی تیاریاں اس نے اس خیال سے کی کہ وہ ہندوستان پر حملے کی مہم شروع کرنے والا تھا۔ مرکزی اور مغربی ایشیا میں عثمانیوں، ایرانیوں اور ازبکوں کے درمیان ایک قسم کا توازن برقرار تھا۔ ان حالات میں بابر اپنی توجہ ہندوستان کی طرف مبذول کر سکتا تھا، جہاں کی افغانوں کی لودھی سلطنت کی حالت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ افغان بادشاہ سکندر لودھی 1518 میں فوت ہو گیا اور اس کی جانشینی کے سوال پر خانہ جنگی اور ہمگیر بدامنی پھیل گئی۔ 1519 میں بابر نے دریائے سندھ کو عبور کر کے بیرا پر حملہ کر دیا، جہاں دولت خان کا لڑکا علی خان حاکم تھا۔ وہاں کے باشندوں کو ایک بڑی رقم بطور تاوان ادا کرنے پر مجبور کیا۔ وہاں سے اس نے ملا مرشد کو جو کہ خود کو لودھی سلطنت کا قانونی وارث سمجھتا تھا
ابراہیم لودھی کے دربار میں روانہ کیا اور یہ تجویز پیش کی کہ مغربی پنجاب کے وہ علاقے جو کہ بابر کے چچا الغبیغ مرزا کی ملکیت تھے واپس کر دیے۔ دولت خان نے اس ایلچی سے ملاقات کرنے سے انکار کیا اور اس کو لاہور سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ ابراہیم لودھی ان علاقوں کو بابر کو دے کر اس سے دوستی کر لے گا، یا پھر اگر وہ اس کی تجویز نہ بھی مانے پنجاب میں جنگ کی آگ بڑھ سکتے۔ بابر اس وقت تک ہندوستان میں طویل عرصے تک رہنے اور طویل جنگی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اس معاملے پر زیادہ زور نہ دیا، مگر وہ ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا، اور یہ کام صلح صفائی سے انجام پائے یا زور زبردستی سے۔ واپس ہوتے ہوئے جب اس نے دریائے سندھ کو پار کیا، افغانوں نے اس کے سرداروں کو مار بگایا اور علاقے پر قبضہ کر لیا۔